حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جی ہاں، ماہ ربیع النور کا مہینہ جب بھی تشریف لاتا ہے تو ایک ایسا طبقہ ہے جس کو دیابنا اور وہابیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے اور جھنڈی ہم لگاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو 15 اگست یوم آزادی مناتے ہیں، 26 جنوری یوم جمہوریت مناتے ہیں، اس دن جھنڈے لگاتے ہیں تو ان کو اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت کہاں سے۔ اپنے اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے اسکول اور کالجوں میں، مدرسوں میں اس کا انعقاد کرتے ہیں باقاعدہ اور جھنڈے لگاتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، تب ان کو ثبوت نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن حضور کا میلاد کا مہینہ جب حضور کے میلاد کا مہینہ جب ہمارے درمیان آتا ہے اور ہم جھنڈے لگاتے ہیں، پیسہ ہم اپنا خرچ کرتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے، مرچی ان کو لگتی ہے اور جھنڈے کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ان کو ثبوت چاہیے تو میں ان کو ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے شاید کتب سیر پڑھی نہیں، آپ پڑھیں۔ شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ خود ارشاد فرماتی، کون؟ میرے آقا کی ماں خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، یعنی آقا کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امین تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے۔ کتنے؟ 3 فلیگس، 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا مشرق میں یعنی پورب میں گاڑا، اور ایک مغرب میں یعنی ایک پچھم میں گاڑا، اور ایک کعبے کی چھت پر نصب فرمایا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جبریل امی نے جھنڈے گاڑے ہیں، تو یہ جھنڈیاں لگانا جبریل امی کی سنت ہے۔ اچھا، ایک دوسرا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ شریف میں تشریف لائے تو مکہ والوں نے تو لائٹنگ نہیں کی تھی، جھنڈے نہیں لگائے تھے، تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین یعنی ماں باپ اور حضور کے دادا، یہ محتاط جملہ ہے، ان کو چھوڑ کر کتنے لوگ مکے میں مسلمان تھے؟ آیا 1000، آیا 2000، آیا 10,000؟ کتنے مسلمان تھے؟ تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ اس وقت تو کوئی مسلم نہیں تھا۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کافر بھی حضور کی جھنڈیاں لگاتے ہیں؟ کیا کافر بھی حضور کی آمد پر جشن کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ایمان والے حضور کے آنے کو سنتے ہیں تو کیسے مچلتے ہیں اور کیسے حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ شریف ہجرت فرما رہے تھے، جب مدینہ شریف والوں کو پتہ چلا کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے 8 دن یا 14 دن انہوں نے تیاریاں کی تھی، روز حضور کا انتظار کرتے تھے۔ انہوں نے اتنے دن تیاریاں کی تھی، گلیوں کو سجایا تھا، کوچوں کو سجایا تھا، ڈیکوریشن کیا تھا، لائٹنگ کی تھی، جو بھی اس دور میں میسر تھا ہر اعتبار سے انہوں نے سجا دیا تھا، روز حضور کا انتظار فرماتے تھے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغرمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں کی عورتیں اور مرد وہ سب کے سب چھتوں پر چڑھ گئیں، اور جو بچے تھے اور جو خادم تھے، غلام تھے، وہ سب کے سب راستوں میں نکل گئے اور یہی سب پکار رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ تو جب ایمان والے ہمارے آقا ہمارے حضور کا استقبال کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ مدرسے کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی اس طریقے کی لائٹنگ وغیرہ اور ڈیکوریشن کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی بدعت ہے؟ کیا وہ بھی جائز نہیں ہے؟ جائز سمجھتے ہو، جائز مانتے ہو، اور وہ جائز ہے تبھی تو آپ کرتے ہو نا۔ تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا وقت آتے، جب ہم ڈیکوریشن کرتے تو آپ کو مرچی کیوں لگتی؟ لگنا نہیں چاہیے نا، غلط ہے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔